شمشیر بے نیام حضرت خالد بن ولید پارٹ نمبر 171 اپنا اسلامک اسٹوڈیو۔ ناظرین، اکرمہ نے اور اس کے فوراً بعد ان کے بیٹے نے خالد کی گود میں سر رکھ کر جان آفرین کے سپرد کر دی، اور پھر خالد کی آنکھوں سے اشکوں کا دریا بہہ نکلا۔ کیا ابن حنتمہ اب بھی کہتا ہے کہ بنی مخزوم نے جانیں قربان نہیں کی؟ خالد نے کہا۔ ناظرین، حنتمہ خلیفۃ المسلمین حضرت عمر فاروق کی والدہ کا نام تھا۔ خالد اور اکرمہ بنی مخزوم میں سے تھے۔ ناظرین، خالد کو غالباً وہم تھا کہ حضرت عمر کہتے ہیں کہ بنی مخزوم کی اسلام کے لیے جانی قربانیاں تھوڑی ہیں۔ اکرمہ اور ان کے بیٹے کی شہادت معمولی قربانی نہیں تھی۔ ناظرین، وہ رات آہستہ آہستہ گزر رہی جیسے لمحے لمحے ڈر کر کانپ کر گزار رہی ہو۔ زخمیوں کے کراہنے کی آوازیں سنائی دے رہی تھی۔ کئی شہیدوں کی بیویاں وہیں تھیں، لیکن کسی عورت کے رونے کی آواز نہیں آتی تھی۔ ناظرین، یہی فرق ہے اسلام اور کفر کے درمیان۔ فضا خون کی بو سے بو جلتی دن کو اڑی ہوئی گرد زمین پر واپس آ رہی تھی۔ ناظرین، شہیدوں کا جنازہ پڑھ کر انہیں دفن کیا جا رہا تھا۔ ابو عبیدہ نے یہ انتظام کر رکھا تھا کہ رات کو کسی ایک سالار کو مقرر کرتے تھے کہ وہ تمام خیمہ گاہ کے ارد گرد گھوم پھر کر پہرہ داروں کو دیکھے، پھر مجاہدین کو جا کر دیکھے جنہیں دشمن کی خیمہ گاہ پر نظر رکھنے کے لیے آگے بھیجا جاتا تھا۔ ناظرین، اس رات ابو عبیدہ نے اس خیال سے کسی سالار کو اس کام کے لیے نہ کہا کہ سب دن بھر کے تھکے ہوئے ہیں، وہ خود اس کام کے لیے چل پڑے، لیکن وہ جدھر بھی گئے انہیں کوئی نہ کوئی سالار گشت پر نظر آیا۔ ناظرین، سالار زبیر تو اپنی بیوی کو ساتھ لے کر گشت پر نکلے ہوئے تھے، دونوں گھوڑوں پر سوار تھے، ان کی بیوی بھی دن کو لڑی تھی۔ ناظرین، یہ رات بھی گزر گئی۔ جنگ یرموک کی 5ویں صبح ناظرین، خالد نے فجر کی نماز سے فارغ ہوتے ہی سالاروں کو بلا لیا تھا۔ میرے رفیقوں، خالد نے کہا، آج کا دن کل سے زیادہ خطرناک ہوگا، اپنی تعداد دیکھ لو، ہم تھوڑے رہ گئے ہیں اور جو رہ گئے ہیں ان کی حالت بھی تمہارے سامنے ہے۔ آج زخمی بھی لڑیں گے، دشمن کا بھی بہت نقصان ہو چکا ہے، لیکن اس کی تعداد اتنی زیادہ ہے کہ وہ اتنے زیادہ نقصان کو برداشت کر سکتا ہے۔ تم نے دشمن کے لڑنے کا انداز دیکھ لیا ہے، صرف یہ خیال رکھو کہ مرکزیت قائم رہے۔ اب ہم زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ ناظرین، خالد نے سالاروں کو کچھ ہدایات دیں اور رخصت کر دیا۔ معاً بعد مسلمان دستے اپنی پوزیشنوں پر چلے گئے۔ ان کی کیفیت یہ تھی کہ ہر دستے میں جسمانی لحاظ سے جتنے بالکل ٹھیک افراد تھے اتنے ہی زخمی بھی تھے۔ ناظرین، زخمیوں میں زیادہ تر ایسے تھے جو کسی حد تک لڑنے کے قابل تھے، لیکن ایسے بھی تھے جو لڑنے کے قابل نہیں تھے مگر وہ اپنے ساتھیوں کا ساتھ نہیں چھوڑنا چاہتے تھے۔ عورتیں آج بھی لڑنے کے لیے تیار تھیں۔ مسلمانوں کی یہ دگرگوں کیفیت دشمن سے چھپی ہوئی نہیں تھی، اس نے اس سے پورا فائدہ اٹھانا چاہا تھا۔ مسلمان سالار رومیوں کے محاذ کی طرف دیکھ رہے تھے۔ انہیں توقع تھی کہ آج رومی زیادہ نفری کے دستوں سے حملہ شروع کر دیں گے۔ مسلمان سالاروں کو یہ خطرہ بھی نظر آ رہا تھا کہ رومی اپنے سارے لشکر سے حملہ کر دیں گے۔ صبح سفید ہو چکی تھی لیکن رومی آگے نہ آئے، پھر سورج نکل آیا لیکن رومی آگے نہ آئے۔ رومیوں کا یہ سکوت خطرناک لگتا تھا، یہ طوفان سے پہلے کی خاموشی معلوم ہوتی تھی۔ خالد کو خیال گزرا کہ رومی مسلمانوں کو حملے میں پہل کرنے کا موقع دے رہے ہیں۔ ناظرین، خالد پہل نہیں کرنا چاہتے تھے، وہ کچھ وقت اور دفاع کو ہی بہتر سمجھتے تھے۔ آخر رومیوں کی طرف سے ایک سوار آتا دکھائی دیا۔ ناظرین، رومیوں کے لشکر نے کوئی حرکت نہ کی۔ سوار مسلمان دستوں کے سامنے آ کر رک گیا۔ وہ کوئی عیسائی عرب تھا، عربی روانی سے بولتا تھا۔ میں اپنے سالار اعلیٰ مہان کا ایلچی ہوں، اس نے اعلان کرنے کے انداز سے کہا۔ تمہارے سالار اعلیٰ سے ملنے آیا ہوں۔ سالار اعلیٰ ابو عبیدہ تھے، یہ تو انہوں نے اپنے طور پر خالد کو سالار اعلیٰ کے اختیارات دے رکھے تھے۔ ذمہ داری بہرحال ابو عبیدہ کی تھی اور اہم فیصلے انہوں نے ہی کرنے تھے۔ وہ آگے چلے گئے۔ ناظرین، خالد وہاں سے ذرا دور تھے، ان کے کان کھڑے ہوئے اور وہ ان کی طرف چل پڑے۔ کہو روم کے ایلچی
ایلچی ابو عبیدہ نے پوچھا کیا پیغام لائے ہو؟ سالار اعلیٰ مہان نے کہا ہے کہ چند دنوں کے لیے لڑائی روک دی جائے۔ ایلچی نے کہا کیا آپ رضامند ہوں گے؟ لیکن تمہارے سالار اعلیٰ نے کوئی وجہ نہیں بتائی۔ ابو عبیدہ نے پوچھا یہ عارضی صلح ہوگی؟ ایلچی نے کہا اس دوران یہ فیصلہ ہوگا کہ مستقل صلح کے لیے بات چیت ہوگی یا نہیں، ہم عارضی صلح پر رضامند ہو جائیں گے۔ ابو عبیدہ نے کہا لیکن بات چیت کا فیصلہ کون کرے گا؟ کیا آپ لڑائی روکنے پر راضی ہیں؟ ایلچی نے پوچھا ہاں۔ ابو عبیدہ نے کہا مگر فوری طور پر ایک چیخ سنائی دی، نہیں ہرگز نہیں۔ دونوں نے دیکھا یہ خالد کی آواز تھی۔ انہوں نے ابو عبیدہ کی صرف ہاں سنی تھی۔ ابو سلیمان ابو عبیدہ نے کہا ان کے سالار نے عارضی صلح کے لیے کہا ہے امین الامت۔ خالد نے ابو عبیدہ کے کان میں کہا یہ حملے کی تیاری کے لیے مہلت چاہتے ہیں، ان کا اتنا نقصان ہو چکا ہے کہ فوری طور پر حملہ نہیں کرنا چاہتے۔ مجھے اجازت دیں کہ اس ایلچی کو کوڑا جواب دے سکوں۔ اے سلطنت روم کے ایلچی، ابو عبیدہ نے ایلچی سے کہا صلح سمجھوتے کا وقت گزر گیا ہے، اپنے اتنے زیادہ آدمی مروا کر میں یہ نہیں کہلوانا چاہتا کہ میں اپنے اتنے زیادہ مجاہدین کا خون ضائع کر لڑائی جاری رہے گی۔ ابو عبیدہ نے گھوڑا موڑا اور خالد کے ساتھ اپنے محاذ کی طرف چل پڑے۔ ابو سلیمان ابو عبیدہ نے کہا اپنے مجاہدین کی حالت دیکھتے ہوئے میں نے سوچا تھا کہ انہیں آرام مل جائے اور کچھ زخمی ٹھیک ہو جائیں، کیا تو دیکھ نہیں رہا کہ سب دیکھ رہا ہوں ابن الجراح؟ خالد نے کہا لیکن حالت ہمارے دشمن کی بھی ٹھیک نہیں، ورنہ صلح کا دھوکہ نہ دیتا۔ رومیوں کے ساتھ بہت سے قبیلے تھے۔ ناظرین رومی سالاروں نے انہی کو سب سے پہلے مروایا ہے اور اپنی باقاعدہ فوج کو وہ بہت کم استعمال کر رہے ہیں۔ یہ قبیلے باغی ہو گئے ہوں گے یا ان کا دم خم ٹوٹ چکا ہوگا، ہم انہیں سنبھلنے کی مہلت نہیں دیں گے۔ کیا تو ان پر حملے کی سوچ رہا ہے؟ ابو عبیدہ نے پوچھا کیا تو سوچنے کے قابل نہیں رہا امین الامت؟ خالد نے کہا آ مل کر سوچیں گے۔ خالد نے جو سوچا ناظرین وہ بڑا ہی پرخطر اور دلیرانہ اقدام تھا۔ ناظرین وہ دن جو جنگ کا 5واں دن تھا بغیر لڑائی کے گزر گیا۔ دستوں کو ایک دن کا آرام تو مل گیا تھا لیکن سالاروں نے آرام نہ کیا۔ خالد نے سالاروں کو اپنے ساتھ مصروف رکھا۔ انہوں نے 8000 گھڑ سوار الگ کر کے ایک دستہ بنا لیا۔ ناظرین سالاروں کو اپنا نیا منصوبہ سمجھایا۔ انہوں نے یہ منصوبہ جن پیادوں اور سواروں کے لیے بنایا تھا ان میں آدھی تعداد زخمی تھی، ایسا خطرہ خالد ہی مول لے سکتے تھے۔ ناظرین چھٹے دن کی صبح طلوع ہوئی، رومی لشکر آگے آ گیا۔ مسلمان میدان میں نئی ترتیب سے موجود تھے۔ رومی سالار گریگری گھوڑے پر سوار آگے بڑھا۔ گریگری ان دستوں کا سالار تھا جن کے 10 سپاہی ایک ایک زنجیر سے بندھے ہوئے تھے۔ ناظرین گریگری نے دونوں فوجوں کے درمیان گھوڑا روکا۔ کیا تمہارے سالار اعلیٰ میں ہمت ہے کہ میرے مقابلے میں آئے؟ ناظرین گریگری نے للکار کر کہا۔ ابو عبیدہ نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور گریگری کی طرف گئے۔ رک جا ابن الجراح، خالد نے ابو عبیدہ کو پکارا اور گھوڑا دوڑا کر ان کے قریب چلے گئے۔ کہنے لگے تو آگے نہیں جائے گا، مجھے جانے دے۔ ابو سلیمان ابو عبیدہ نے کہا وہ مجھے للکار رہا ہے، امین الامت کو روک لو۔ متعدد سالاروں نے شور مچایا ابن الولید کو جانے دو۔ ناظرین مورخ لکھتے ہیں کہ گریگری کو مسلمان سالار ماہر تیغ زن سمجھتے تھے۔ تیغ زنی میں ابو عبیدہ بھی کم نہ تھے، پھر بھی سب خالد کو گریگری کی ٹکر کا آدمی سمجھتے تھے، لیکن ابو عبیدہ نے کسی کی نہ سنی اور گریگری کے مقابلے کے لیے چلے گئے۔ ناظرین گریگری نے ابو عبیدہ کو اپنی طرف آتے دیکھا تو اس نے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور اس طرح ایک طرف لے گیا جیسے وہ پہلو کی طرف سے آ کر تلوار کا وار کرنا چاہتا ہو۔ ناظرین ابو عبیدہ نے گھوڑا روک لیا اور گریگری کو کنکھیوں دیکھتے رہے۔ گریگری نے اپنے ہی انداز سے گھوڑا گھما کر اور دوڑا کر ابو عبیدہ پر وار کیا۔ ناظرین وار ایسا تھا جو لگتا تھا کہ روکا نہیں جا سکے گا، لیکن ابو عبیدہ نے وار
روک کر گھوڑے کو گھمایا اور بڑی پھرتی سے وار کیا۔ گریگری نے وار روک لیا۔ ناظرین اس کے بعد تلواریں ٹکراتی اور گھوڑے اپنے سواروں کے پینتروں کے مطابق گھومتے، مڑتے، دوڑتے اور رکتے رہے۔ دونوں سالار شمشیر زنی کے استاد معلوم ہوتے تھے۔ ناظرین دونوں کے وار بڑے ہی تیز تھے اور ہر وار لگتا تھا کہ حریف کو کاٹ دے گا۔ ناظرین دونوں فوجیں اپنے اپنے سالاروں کو چلا چلا کر داد دے رہی تھی۔ دونوں فوجیں یوں دم بخود رہ جاتی جیسے وہاں کوئی انسان موجود ہی نہ ہو۔ گریگری نے ایک وار کیا جو ابو عبیدہ نے روک لیا۔ ناظرین ابو عبیدہ وار کرنے لگے تو گریگری نے گھوڑا دوڑا دیا اور ابو عبیدہ کے ارد گرد گھومنے لگا۔ ناظرین ابو عبیدہ وار کرنے بڑھتے تو وہ رک کر وار روکنے کی بجائے گھوڑے کو پرے کر لیتا۔ ابو عبیدہ نے وار کرنے کی پوری کوشش کی لیکن وہ وار سے بھاگ رہا تھا۔ ایسے نظر آتا تھا جیسے وہ مقابلے سے منہ موڑ رہا ہو۔ ناظرین ابو عبیدہ اس کے پیچھے ہو گئے۔ آخر اس نے گھوڑے کا رخ اپنے لشکر کی طرف کر دیا۔ ابو عبیدہ اس کے پیچھے پیچھے اور اس کا پیچھا کرتے رہے۔ اس نے گھوڑے کی رفتار تیز کر دی۔ ناظرین ابو عبیدہ نے بھی رفتار بڑھا دی۔ رومی لشکر پر تو خاموشی طاری ہو گئی۔ معزز ناظرین یہ انٹرسٹنگ ویڈیو جاری ہے۔ اگلی ویڈیو قسط نمبر 172 میں دیکھنا مت بھولیے گا۔